بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی دفعہ ہم اعمال کی کتاب میں داخل ہو گئے، رسولوں کے اعمال کی کتاب میں، اور پچھلے ہفتے ہم نے پہلی اسٹڈی کی اس کتاب میں سے، اس کا تعارف دیکھا اور پھر ابتدائی 11 آیات کا مطالعہ کیا۔ آج پورے باب کا سائنوپسس ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ امپورٹنٹ ہے، پہلے کچھ ابواب اعمال کی کتاب کے بہت زیادہ اہم ہیں، اس لیے ہم قدم بقدم چلیں گے تاکہ ہم چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ آج کا ویسے جو ہمارا حوالہ ہے وہ 12ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک ہے، تو آئیے ہم اس کو پہلے پڑھ لیں۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور 12ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانے پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یکدل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا، اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ پس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیا کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند، تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا اور قرعہ متیا کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دیکھیں، ہم پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی کہ خداوند کی نجات کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک ایجنڈا ہے، اور چاہے جو کچھ ہو جائے وہ ٹائم ٹیبل اپنے وقت سے اس میں چینجز آتی رہیں گی، وہ ایجنڈا اپنے طور پر چلتا رہتا۔ اس کا فیز 1 اگر ہم دیکھیں تو پرانا عہد نامہ، جہاں پر پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب سے خدا نے اپنی نجات کا، اپنے مشن کا اعلان کر دیا، اور ابرام سے کہا دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، اور یوں یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور مسیح کا وعدہ پرانے عہد نامہ میں ہوتا رہا، ریپیٹڈلی ہوتا رہا، اور یوں وہ خدا کے فدیہ کی تاریخ کا، خدا کی نجات کی تاریخ کا چیپٹر 1 ہے پرانا عہد نامہ۔ اس کے بعد ہم اناجیل میں آتے ہیں تو وہ جو وعدہ پرانے عہد نامے کا تھا
وہ مسیح کی صورت میں، یسوع کی صورت میں وہ پورا ہو گیا۔ یہ چیپٹر 2 ہے۔ اور یسوع کی ہم نے زندگی دیکھی، اس کی خدمت دیکھی، اس کی موت دیکھی اور اس کا جی اٹھنا دیکھا، اور پھر وہی یسوع صعود کر گیا، دنیا چھوڑ کر باپ کے پاس واپس چلا گیا۔ لیکن وہ وعدہ کر گیا۔ وعدہ کیا تھا؟ کہ میں جاتا ہوں، ہے نا، اور میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں جاؤں گا تو روح القدس کو تمہارے لیے، باپ سے کہوں گا، وہ روح القدس تمہیں دے گا۔ اور یہاں سے اعمال کی کتاب سے چیپٹر 3 شروع ہو گیا، خدا کی نجات کی تاریخ کا، اور یہ یسوع کی دوسری آمد تک جاری رہے گا۔ وہ چیپٹر 4 ہوگا، یسوع کی جب دوسری آمد ہوگی اور نجات کا کام، کفارے کا کام، فدیے کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو پرانے عہد نامے نے یسوع کا وعدہ کیا، مسیح کا وعدہ کیا، مسیح نے روح القدس کا وعدہ کیا، اور یوں ہم دیکھتے ہیں، اور اس نہ صرف روح القدس کا وعدہ کیا بلکہ اپنے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی کیا، اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اور روح القدس کا نزول پینتیکوست کے دن ہوا، ہم سب کو یہ علم ہے، اور خداوند نے چاہا تو اگلی بائبل اسٹڈی میں ہم اس کا ذکر پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کن پر روح القدس آنا تھا؟ اس کی پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے لیے ضروریات کیا تھی؟ اور پچھلے دفعہ پہلے 11 آیات میں ہم نے 6 ریکوائرمنٹس پڑھی تھی، ہے نا۔ روح القدس کن پر نازل ہوگا؟ جن کے پاس صحیح پیغام ہوگا، اور صحیح پیغام کیا ہے؟ وہ باتیں جو یسوع، وہ کام جو یسوع کرتا رہا، اور وہ باتیں جو یسوع سکھاتا رہا۔ پہلی آیت میں ہم نے سیکھا تھا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، ہے نا۔ نہ ایک شوشہ زیادہ، نہ ایک نکتہ کم۔ جو یسوع نے سکھایا وہ صحیح پیغام۔ بڑی خوبصورت بات ہے نا، دیکھیں خدا کا کلام بتدریج نازل ہوا۔ نبی آئے، پہلے خدا نے شریعت دی، لا، تورا، تو اس لا میں لوگوں نے اپنی اپنی شامل کرنا شروع کر دی، اس کی شکل بگاڑ دی، اس کی حیت بگاڑ دی، اپنی اپنی تفسیریں اس میں شامل کر دی۔ تو خدا نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی کریکشن کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ تو نبی نے کیا کہا؟ خدا کہتا ہے کہ مجھے ذبیحوں کی کثرت سے نفرت ہے، اور بنی اسرائیل بڑے فخر سے ذبیحے چڑھاتے رہتے تھے کہ شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، میں کچھ اور چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی سے انصاف کرو۔ نبی اس کی کریکشن کرتے رہے، اور پھر یسوع کی ذات میں پورے کلام کا مجموعہ ہو گیا، فلفلمنٹ ہو گئی شریعت کی۔ جب ہم خطوط میں جاتے ہیں تو خطوط میں ہمیں تفسیر نظر آتی ہے اناجیل، یوں بتدریج کلام آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو جو کچھ یسوع نے سکھایا، افسیوں کے خط کے پہلے باب میں، بلکہ دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کلیسیا کی بنیاد رسولوں کی تعلیم، اور رسولوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، وہ یسوع کی تعلیم کی تفسیر کرتے رہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے جس کے کونے کا سرا خود یسوع مسیح۔ تو یسوع اور شاگردوں کی تعلیم پر کلیسیا کی بنیاد کھڑی ہے۔
تو جو باتیں یسوع سکھاتا رہا وہ صحیح تعلیم ہے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس صحیح اعتماد بھی ہونا، صحیح مینیفیسٹیشن، دا رائٹ مینیفیسٹیشن ہونی ضروری تھی. تو اعتماد کیا تھا کہ ان کو اب آگے کس کے زور میں چلنا ہے؟ روح القدس کے زور میں چلنا ہے. جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، وہ ان کو آگے اسی زور میں جانا تھا، اس اعتماد کے ساتھ آگے چلنا تھا. پھر یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کیا پوچھا شاگردوں نے؟ کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ یسوع نے کہا یہ خدا کا ٹائم ٹیبل ہے، رائٹ، دس از گاڈز ایجنڈا، تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے. اپنے وقت پر سارے کام ہوتے چلے جائیں گے. تو ایک بھید ہے نا، ایک چیز ہے جو ہمیں نہیں بتائی گئی. اٹس دا رائٹ مسٹری. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر عہد کے مسیحی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج آ جائے یسوع، ہے نا. تو سارے ایکسپیکٹیشن میں رہتے ہیں یسوع کی آنے کے. سو دا رائٹ مسٹری. پھر یسوع نے کہا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. دا رائٹ مائٹ، قوت، صحیح قوت. یہ کام ڈیوائن ہے، یہ کام الہی ہے. اس کو کرنے کے لیے تمہیں ڈیوائن ہیلپ کی ضرورت پڑے گی اور وہ روح القدس کی صورت میں تمہیں حاصل ہو جائے گا. دا رائٹ مائٹ، صحیح قوت. اور پھر تم کیا کرو گے؟ یسوع نے مشن دے دیا. یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعمال کی کتاب کی جو ترتیب ہے وہ یروشلم سے شروع ہو کر ہمیں دنیا کی انتہا تک لے جاتی، کیونکہ روم اس وقت رومی سلطنت کا دارالخلافہ نہیں تھا، دنیا کا دارالخلافہ. تو 28ویں باب میں ہمیں پولس رسول روم میں نظر آتا ہے. اور بتدریج وہ جو 6 سٹیپس میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائے تھے ان میں سے ہر ایک سٹیپ کی آخری آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو یہ مشن ہے. اور مشن کیا ہے؟ ایک ہی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا، ایک نقطے پر مشتمل ہے مشن. تم میرے گواہ ہو گے. بس ختم، بات ہی ختم ہو گئی. مشن کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے. وٹنس. پھر یسوع اٹھا لیا گیا. تو کیا ہوا؟ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یسوع غائب ہو گیا بدلی میں، اوپر ہی دیکھی جا رہے ہیں. تو 2 فرشتے آ گئے، کہا اے گلیلی مردو، ادھر نہیں ہے تمہارا کام، تمہارا مشن ادھر ہے نا. تم نے زمین پہ رہنا ہے، زمین پر خدا کے کلام کو، انجیل کے پیغام کو پھیلانا ہے. سو غلط ڈائریکشن میں نہ دیکھو، ہے نا. یو آر لوکنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. تمہاری نگاہ کدھر ہونی چاہیے؟ اطراف میں، جدھر تمہیں جانا ہے نا. اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر کام کو کرنے کے لیے ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کو مجبور کرتی ہے. ماں کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے، ہے نا. چاہے خود بیمار ہو، وہ اپنی بیماری کو بھول کر اپنے بچوں کو اٹینڈ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. تو دیٹ موٹیویشن کمز فرام لو. تو یہاں پر ہمارے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ تو رائٹ موٹیویشن کہ جو یسوع
گیا تھا وہ ایسے ہی واپس آئے گا۔ ہم نے کیوں گواہی دینی ہے؟ ہم نے اس لیے گواہی دینی ہے کہ یسوع آنے والا، وہ دوبارہ آئے گا۔ ہماری موٹیویشن یہ، اور اس کے دوبارہ آنے کے ساتھ جتنے وعدے اٹیچڈ ہیں وہ ہماری موٹیویشن ہے۔ تو انگریزی میں بڑا اچھا مل گیا، دا رائٹ میسج، دا رائٹ مینیفیسٹیشن، دا رائٹ مسٹری، دا رائٹ مائٹ، دا رائٹ مشن اینڈ دا رائٹ موٹیویشن۔ اور آج ہم 7واں ایلیمنٹ دیکھیں گے، دا رائٹ مین، ہے نا۔ ہر کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ چاہیے، ہے نا۔ روح القدس تو ملے گا، کس کو ملے گا؟ لوگوں کو ملے گا، تو صحیح لوگ چاہیے، ہے نا۔ 12 شاگردوں نے اور 120 لوگوں کی جماعت نے تھرتھلی مچا دی، اس لیے کہ they were the right people for the right job، ہے نا۔ بڑا آج کل اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ہیومن ریسورس جو آج کل ایک سائنس بن چکی ہے، وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو سلیکٹ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور پھر وہ اس کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہارسز فار کورسز، جس کا کام ہے وہ کرے گا۔ تو اگر آپ نے صحیح بندہ چن لیا ہے کام کرنے کے لیے تو چانسز ہیں کہ وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ سو 7 ریکوائرمنٹس ہو گئی اب ہمارے ساتھ، تو روح القدس کن پر نازل ہوا؟ یہ جو صحیح لوگ تھے ان پر نازل، رائٹ۔ ان کے پاس ایک صحیح موٹیویشن تھی، ایک صحیح میسج تھا، ہے نا۔ ان کو مائٹ کی ضرورت تھی، قوت کی ضرورت تھی، ان کو قوت مل گئی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا رائٹ مین والا ہے، اس کو بھی 3 حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے سبمیشن آف دا ڈسائپل، شاگردوں کی فرما برداری، پھر ایک شاگرد کی خودکشی اور دوسرے شاگرد کا چناؤ ہم دیکھیں گے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے۔ کسی یہودی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، جغرافیہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کوہ زیتون کے در، ہے نا۔ ضرورت تھی کسی یہودی کو بتانے کی کہ بھائی کوہ زیتون سبت کی منزل پر ہے اور یروشلم کے پار ہے؟ اس کا مطلب ہے لوکا یہودیوں کے لیے نہیں لکھ رہا نا، اس نے اپنی انجیلی بیان بھی جو ہے وہ بھی یہودیوں کے لیے نہیں لکھا، اس نے تھیفلس کے لیے لکھا، ہے نا۔ اور تھیفلس کوئی جینٹائل ہے، کوئی غیر یہودی ہے جس کے لیے وہ یہ ساری باتیں لکھ رہا ہے، کیونکہ اب یہ سفر یروشلم سے نکل کر روم تک جانا، ان لوگوں میں جانا ہے جہاں پر تھیفلس ہوں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر سے اٹھائے گئے، اور زیتون کا پہاڑ کہاں ہے؟ یروشلم کے نزدیک، کدرون کے نالے کے پار، ہے نا۔ یروشلم سے جب نکلتے تھے کدرون کا نالا پار کر کے آگے کوہ زیتون تھا، لکھا ہے سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے۔ اب یہ بڑا عجیب سا پیمانہ ہے، سبت کی منزل۔ ہم تو فٹوں میں اور گزوں میں اور میلوں میں اور اب کلومیٹرز میں اور میٹرز میں ناپتے ہیں نا۔ یہودیوں کا اپنا ہی سسٹم تھا فاصلہ ناپنے کا، کیونکہ سبت پر وہ زیادہ چل نہیں سکتے تھے، وہ زیادہ چل نہیں سکتے تھے، منع تھا کہ 1999 قدم لینے۔ اگر 2000واں لے لیا تو اس کا مطلب ہے کام کر لیا، اور سبت کے دن کسی قسم کا کام کرنا منع۔ تو تقریباً 2000 کیوبٹ جو ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، 2000 کیوبٹ کا فاصلہ ہے، which becomes half a mile۔
आधा मील के करीब कोए जैतून यरूशलेम से आधे मील के फासले पर था, बल्कि है खैर अब तो शायद वो शहर के अंदर आ गया हो, लेकिन करीब था, बहुत करीब था। तो वो जब फरिश्ते ने पैगाम दे दिया उनको कि भाई ऊपर नहीं देखना, अपने काम से काम रखना है, और यीशु दोबारा आएगा तो वो वहां से वापस फिरे। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाने पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तूमा और बरतलमाई और मती और हल्फई का बेटा याकूब और शमाउन जेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। मोस्ट प्रोबेबली ये वही बालाखाना है जिसमें यीशु ने आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाई। तो अब कहां मुड़े हैं? हम याद रहे कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, द राइट मैन, है ना? तो उनका शुमार भी बता दिया। हु वर द राइट मैन? जिनको यीशु ने अपने हाथों से चुना था, है ना? खुद आवाज देकर बुलाया था। तो पहले हिस्से में हम देखते हैं शागिर्दों की फर्माबरदारी। ये हमेशा फर्माबरदार नहीं थे, ये हमेशा फर्माबरदार नहीं थे, है ना? यीशु ने कहा तुम गलील को जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं वहां तुमसे मिलूंगा। पतरस साहब बोर हो गए कि की करिए हुण इंतजार करना तो जो बड़ा मुश्किल काम है। उसने कहा चलो छठो पुराने काम वाल चलिए, है ना? पुराना कारोबार दोबारा शुरू करते हैं, मछलियां पकड़ने वाले। तो यीशु ने फिर क्या पूछा, तू इनसे, इन सब जी, इन कश्तियों से, इन मछलियों से, अपने कारोबार से मुझे ज्यादा मोहब्बत करता? ट्रैक पे लाना पड़ा यीशु को। ये हमेशा फर्माबरदार नहीं थे, आपस में लड़ाइयां झगड़े भी होते थे। बड़ा कौन है? वो एक कहता था मैं, दूसरा कहता था मैं। यीशु ने कितनी दफा डांटा। यूहन्ना और याकूब तो अपनी मां को ले आए सिफारिश डलवाने के लिए। ये कोई इतने अच्छे लोग नहीं थे, है ना? लेकिन अब क्या है? यीशु ने कहा यरूशलेम में रहना है। अब ये यरूशलेम में रह रहे हैं, अब फर्माबरदारी सीख गए। और क्यों सीख गए? क्योंकि 40 दिन तक यीशु उनको नजर आता रहा, उनको तैयार करता रहा, उनको तालीम देता रहा। सीख ली। जी जी, तो शरीका साबित करने गए थे ना जी, तो सिफारिश डलवाने गए थे कि हम तेरे शरीके के खानदान के लोग हैं, तो हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए पहला हक। बिल्कुल। तो अब क्या है? लाइन पे आ गए है ना? फर्माबरदारी सीख गए। अब यीशु ने कहा यरूशलेम में रुकना, तो अब वहां पर रुके हुए हैं। और वही है 11, क्योंकि 12वां तो जा चुका, 11 हैं। ये सब के सब चंद औरतों का भी हमें पता है कौन सी औरतें थी, है ना? मरियम मगदलीनी, यूसीस की हाँ, सलोमी थी, यूसीस की मां मरियम थी, ठीक है? मां उसका तो अलहदा से जिक्र है, ठीक है? और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। चेंज आ गया है, तब्दीली आ गई है। अभी रुल कुद्स नहीं आया अभी रुल कुद्स का नजूल नहीं हुआ, लेकिन तब्दीली पहले ही आ गई है। द राइट मैन, है ना?
مریم کی عبادت نہیں کر رہے تھے، نہ مریم سے درخواست کر رہے تھے کہ تو ہمارے لیے دعا کر، وہ سب کے سب مل کر آپس میں دعا کرنے میں مشغول. جی شی واز پارٹ اینڈ پارسل اس پورے گروپ کا، اور کوئی ڈسٹنکشن بھی نظر نہیں آتی. مریم سلولی فیڈ ہو جائے گی، سین سے ہٹ جائے گی. آگے کس نے لے کر جانا ہے؟ شاگردوں نے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں. کس بات کے لیے دعا کر رہے ہوں گے؟ اس قوت کے لیے. وعدہ کیا یسوع نے. ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو گتسمنی باغ میں دعا نہیں کر سکے تھے، ہے نا؟ یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. واپس آ کے ان کو سوتے ہوئے پایا. پھر گیا، پھر آیا، پھر سوتے ہوئے پایا. پھنسا کھائی ہوئی تھی. یس. لیکن اب کیا ہے؟ میں نے کہا تبدیلی آ چکی، آ نہیں رہی، آ چکی ہے. ٹھیک ہے، اب فرما بردار بھی ہو گئے ہیں، اب دعا میں وقت بھی گزار رہے ہیں. اور سب سے بڑی سرپرائز کے لیے تیار ہو جائیں. اب بڑی سرپرائز کیا؟ اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی، کھڑا ہو کر کہنے لگا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ابڑی نہیں ماری. ہے نا؟ اس سے پہلے تو وہ اس کو یہی کہا جاتا ہوگا یار تو چپ رہی، تو نہ بولی، ہے نا؟ کیونکہ جہاں بولتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی فساد کھڑا ہو جاتا تھا. اب کیا رہا ہے ذرا یہ سرپرائز یہ ہے. آئے بھائیوں، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا. پریچر بن گیا، ہے نا؟ اس نوشتہ کا پورا ہونا. کیا پطرس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی تھی؟ نہیں نا. ابھی رول کوس نہیں آیا، یہ میں بتا دوں. ٹھیک ہے، رول کوس کے بعد تو ایکسپیکٹیشن ہو سکتی تھی. اب کیا کہہ رہا ہے؟ لیڈرشپ کوالٹی تو اس میں شروع سے تھی، نو ڈاؤٹنگ اباؤٹ دیٹ. خدا نے اس کی لیڈرشپ کوالٹی کو پالش کیا، یسوع نے اس کی لیڈرشپ کوالٹی کو پالش کیا. اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نوشتہ کا پورا ہونا ضرور. اور یہ کس کی زبان ہے؟ یہ یسوع کی زبان ہے نا؟ نوشتہ، تاکہ نوشتہ پورا. یہ یسوع ان کو بتاتا رہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. کیوں ہوگا؟ تاکہ نوشتے پورے ہوں. جو کچھ میرے حق میں لکھا ہے وہ پورا. تو 120 لوگوں کی جماعت ہے، 12 into 10 ہے نا، اور خواتین بھی ہیں. اچھا ایک چیز میں چھوڑ گیا یہاں پر، نہ صرف خواتین ہیں، یسوع کے بھائی بھی وہاں پر موجود ہیں. یعقوب اور یہودا اور باقی جو یسوع کے بھائی تھے، شاید مریم کی وجہ سے، لیکن وہ وہاں پر اب، پہلے وہ اس جماعت میں شامل نہیں تھے لیکن اب وہ اس جماعت کا حصہ بن گئے. سو دا ڈیتھ آف جیسس، یسوع کی موت اور پھر اس کا جی اٹھنا بہت بڑا محرک تھا لوگوں کو اس تک لانے کا. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسوع کے پکڑوانے والوں کا رہنما ہوا. پہلے یسوع اگر کسی نوشتے کی بات کرتا تھا تو سمجھ نہیں آتی تھی شاگردوں کا. اب نوشتوں
کی تفسیر کر رہا ہے پطرس. چینج ہے نا جی، تبدیلی آ گئی ہے. روح القدس تو وہ جس کو کہتے ہیں نا آئسنگ آن دا کیک والا کام تھا، تبدیلی پہلے آ چکی. روح القدس نے تو دلیری دی، 120 کی جماعت میں کھڑا ہو کر بول رہا ہے. روح القدس نے پھر یہ دلیری دی کہ 120 کی جماعت کو چھوڑ کر وہ جو مجمع تھا اس کے سامنے وہ جا کر بولے. کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا. کیا کہہ رہا پتہ؟ استاد نے، خداوند نے اس کو خود چنا تھا، اور جتنا عرصہ وہ ہمارے ساتھ رہا وہ خدمت میں شامل رہا. وہ حصہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ نوشتے پہلے سے یہ بتا چکے تھے. آگے چل کر وہ زبور کو کوٹ کر رہے 20ویں آیت میں، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے. تو اس نے کہا استاد نے 12 چنے تھے، ہمیں 12 مکمل کرنے ہیں. اور کیوں مکمل کرنے؟ نوشتے کہہ رہے ہیں نا، زبور میں لکھا ہے. So a big change here. A big change. پطرس سیریس ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا. وہ خدا کے کلام پر گیان بیان کر رہا، خدا کے کلام کو کھول کر دوسروں تک پہنچا رہا. اور پھر بیچ میں ہمیں آ گیا نظر کہ ایک شاگرد نے خودکشی کر لی، اور اس شاگرد کو ہم جانتے ہیں، اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی. اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت. سو وہ انسیڈنٹ، یہودا کی بے وفائی جو تھی پھیل گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا، اس کی رسوائی پھیل گئی. لیکن اب کیا ہے؟ وہ کوئی گالی نہیں دے رہا، وہ کوئی لعنت اس پر نہیں کر رہا، وہ کچھ نہیں کہہ رہا یہودا کو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے ہمارے ساتھ خدمت میں حصہ پایا، لیکن جو اس کے حق میں لکھا گیا تھا وہ پورا ہوا. اب کیا ہے؟ اب ویکیوم ہے، خلا ہے، ایک شخص کم ہے، کیونکہ خداوند کی یہ مرضی تھی کہ 12 شاگرد ہوں، تو ایک شخص کم ہے. بس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے. تو رسالت کی ڈیفینیشن کر دی پطرس نے، رسول ہونے کی کرائیٹیریا بتا دیا. کون ہو سکتا ہے رسول؟ کون؟ جو بپتسمہ سے لے کر اس کی موت تک ساتھ ساتھ رہا. اور کام کیا ہے؟ اس کی موت کا گواہ بنے. کیونکہ لوگ اس کی موت کو چیلنج کرتے ہیں نا، اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں کہ یسوع مرا نہیں تھا. طرح طرح کی تھیریز ہیں، طرح طرح کے افسانے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، زندہ اٹھا لیا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی جگہ کوئی اور مر گیا، اس کا ہم شکل.
लोग उसकी मौत को उस वक्त से चैलेंज करते आए हैं और वो सिलसिला आज तक जारी है। तो पतरस क्या कहता है, रसूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? यीशु की मौत की गवाही देना। लेकिन चुनना कौन है? 120 लोगों की जमात है। चुनना किसको है? देखें, सबसे पहले जो हमारे साथ आता जाता रहा, यानी जिसने रसूलों के साथ रिफाकत रखी उस पूरे अरसे के दौरान, यानी यीशु के बपतिस्मा से लेकर उसकी मौत और उसके जी उठने तक जो लोग साथ रहे, उनमें से हमने किसी को चुनना है, 12वां रसूल, जो बराबर हमारे। तो इसका मतलब यह है कि 12 शागिर्द तो थे ही थे जो हर वक्त यीशु के साथ रहते थे, उनके अलावा भी ऐसे लोग थे जो बराबर, लिखा हुआ है यहां पर ना, जो मुतवातिर उनके साथ रहते थे। जी हाँ जी, पहले नहीं है कहीं पर भी इनका जिक्र। जी, भीड़ तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उस भीड़ में चंद लोग ऐसे होंगे जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द होने के लिए नहीं बुलाया, तो भी वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहे। यानी वो जो कोई ओहदा नहीं एक्सपेक्ट करते थे, जो कोई बड़ाई नहीं एक्सपेक्ट करते थे, उन लोगों में से हम चुनेंगे। और 120 लोगों की जमात में 2 लोग ऐसे निकले। फिर उन्होंने 2 को पेश किया। कौन कौन है? एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका लकब यूस्तस है, दूसरा मत्तियाह को, जोसेफ एंड मथायस। तो 120 लोगों की जमात में 2 लोग ऐसे थे। और भी होंगे जो इनकी इस वक्त शायद इस जमात में नहीं हो, लेकिन उस जमात में उस वक्त ये 2 लोग अवेलेबल थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया होगा, हाँ हमने यीशु का बपतिस्मा भी देखा और उसकी मौत को भी देखा। अच्छा, फिर यहां पर एक वो बात जो हमने अनाजील की स्टडी में क्लियर की थी, खासकर यूहन्ना की इंजील की स्टडी में, यीशु ने तो गलील की झील के किनारे से बुलाया था शागिर्दों को, तो इन्होंने बपतिस्मा कहां से देख लिया? यीशु, यूहन्ना इसका जवाब दे चुका है, पहले बाब में दे चुका। मैंने आपको बताया था देयर वाज अ सीकर्स क्लब। बहुत सारे लोग थे जो यीशु की मसीह के आने का इंतजार कर, एक को मिला उसने दूसरे को जाके कहा ओ हमें खुरस्तस मिल गया। और थे वहीं यर्दन के किनारे थे हो, हाँ जी, लेकिन वो आए यीशु के पास, है ना। तकरीबन 5 या 7 लोगों का वहां पर हमें जिक्र मिलता है। फिर जब गलील को चले गए और अपना अपना काम संभाल लिया, तो फिर यीशु ने उनको बुलाया था। ये सब के सब वहां मौजूद थे। शायद ये भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आए, ठीक है। तो इन्होंने देखा था, ना, जब ये यीशु 40 दिन के बाद आ रहा है बियाबान से, तो यूहन्ना कहता है देखो खुदा का बर्रा। तो उसके 2 शागिर्द उसको छोड़कर यीशु के पीछे वली, है ना। तो यानी वो लोग वहीं पर मौजूद थे। और चूंकि यूहन्ना ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी और शक ये था कि शायद यूहन्ना मसीह है, इसलिए वो मसीह को ढूंढते हुए वहां तक आ गए थे। गलीली, लेकिन मसीह को ढूंढते हुए वहां तक आ गए थे। और फिर उनको यीशु मिला।
تو یہ شروع سے یسوع کے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیہ کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا۔ دو تو کرائٹیریا پر دو فٹ بیٹھ گئے، لیکن فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ خدا کو۔ فیصلہ رسولوں نے نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پرانے عہد میں جو سسٹم تھا کہ قرعہ ڈالا جائے، اسی کو اپنایا انہوں نے، جو خدا کے کلام سے ثابت تھا ایک سسٹم، اور انہوں نے قرعہ ڈالا۔ اور دیکھیں، کلیرٹی دیکھیں کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ خدمت اور رسالت، یہ وہ رسول بنے گا، he will become an apostle۔ اور متیہ کے بارے میں ہے کہ وہ بہت عرصے تک یروشلم میں خدمت کرتا رہا، اور پھر وہ جو یہ ابھی ایسٹرن یورپ کا علاقہ ہے، یہاں آ کر اس نے خدمت کی اور وہاں پر ہی اس کا انتقال ہوا۔ تو متیہ چنا گیا، کرائٹیریا سیٹ کیا گیا، اس کرائٹیریا پر دو لوگ پورے ہو رہے تھے، پورے فٹ بیٹھ رہے تھے، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے خدا کی طرف دیکھا گیا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہو۔ اس کا مطلب ہے he had missed nothing۔ اگر وہ ساتھ رہا ہے نا، برابر ساتھ رہا ہے رسولوں کے، تو اس نے سارے معجزے بھی دیکھے ہوں گے، اس نے یسوع کی ساری تعلیم بھی سنی ہوگی، سوائے اس کے جو بالا خانے میں ہوا اس رات، اس نے ساری باتوں کا اس کو علم تھا۔ جی نہیں، یہ مجھے جی، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ سب رسول اب نیچرل، سوائے یوحنا کے کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں مرا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ رسولوں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ لیکن ہاں جی، کلام میں تو دیکھیں جو شروع کا حصہ ہے اس کو پطرس اور یوحنا ڈومینیٹ کرتے ہیں اعمال کی کتاب کا، اس کے بعد جب پولس رسول سین پہ آتے ہیں تو پھر کہانی بدل جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں جی، مرکس رہا، برنباس رہا، سلاس رہا، تیموتھیوس رہا پولس رسول کے ساتھ، لوکا تو خیر ہسٹورین کے طور پر ساتھ رہا۔ توما کے بارے میں بھی ہم ہسٹری سے پڑھتے ہیں، بائبل ہمیں کچھ نہیں بتاتی۔ تو جو یروشلم سے لے کر دنیا کی انتہا تک کا سفر ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نے حصہ ضرور ڈالا۔ تو ہم نے 7 کوالٹیز پڑھی، 7 ریکوائرمنٹ پڑھی: صحیح پیغام ہو، صحیح اعتماد کے ساتھ، صحیح بھید ہے نا، بھید کیا ہے کہ وہ خدا کا ٹائم ٹیبل ہے، خدا کا ایجنڈا ہے، صحیح قوت، روح القدس کی قدرت میں آگے بڑھے، صحیح مشن تھا کہ انہوں نے گواہی دینی تھی، اور گواہی کس بات کی؟ جو آگے چل کر ہمیں ہوا کہ یسوع مسیح کی موت کی، کیونکہ وہ کنٹروورشل ہے۔ دیکھیں اس کی ورجن برتھ پر پوری دنیا ایمان رکھتی ہے ایسا کہیے، لیکن اس کی موت پر سب ایمان نہیں رکھتے۔ تو صحیح تحریک کا ہونا ضروری ہے کہ یسوع آنے والا ہے، اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ تو 11 تو تھے ہی، ان کو تو یسوع نے چنا تھا،
اور یسوع نے کہا تھا میں نے جب تک میں اس دنیا میں رہا میں نے ان کی حفاظت کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا۔ تو 12واں چن لیا گیا، اب سٹیج سیٹ ہو گیا ہے نا، اور یہ تقریباً 10 دنوں کے اندر کی کہانی ہے۔ 40ویں دن یسوع نے صعود کیا اور 50ویں دن پر روح القدس کا نزول ہوا۔ تو یہ ان 10 دنوں کی کہانی ہے کہ انہوں نے 12واں شاگرد چن لیا تاکہ جب روح القدس کا نزول ہو تو پھر پورے 12 شاگرد وہاں پر موجود ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔